السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نمازی بھی پڑھتا ہے، ذکر اذکار تسبیحات بھی کرتا ہے، تو اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، ذکر اذکار کر رہا ہوں، تسبیحات کی پابندی کرتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، تو کیا میری یہ عبادتیں، میرا یہ ذکر و اذکار، میری یہ تسبیحات، میری یہ نمازیں قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ یہ پتہ نہیں چلتا، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی مایوس ہو کر عبادت کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے اور ذکر اذکار میں پابندی نہیں ہے، تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، ذکر کرنا، تسبیحات کی پابندی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سوال ہمارے دلوں میں رہتا ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ تو یہ سوال انسان کے دل میں ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ بھئی ہماری نمازیں قبول ہونی چاہیے۔ اس کے تعلق سے ہم جتنا ہو سکے خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھیں، یکسوئی کے ساتھ ذکر و اذکار کریں، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھے کہ یہ جو فکر ہے، یہ فکر کے درجے سے آگے بڑھ کر مایوسی تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ جی ہاں، ورنہ بعض مرتبہ آدمی سوچتا ہے کہ کہاں ہماری نمازیں قبول ہونے والی ہیں، ذکر اور تسبیحات قبول ہونے والی ہیں، چلو یہ نمازیں پڑھ کر کچھ فائدہ نہیں، ویسے بھی تو یہ قبول ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری نماز میں کچھ خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، ہماری عبادتوں کی مقبولیت اور قبولیت کی علامت کیا ہے؟ یعنی آدمی کیسے پہچانے کہ ہماری نمازیں، ہمارے عبادات قبول ہو رہی یا نہیں؟ ایک واقعہ چھوٹا سا میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بڑے شیخ گزرے ہیں، علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بڑے بڑے علماء کے یہ شیخ تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت اتنے دنوں سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ تو اس نے ایک فکر کا اظہار کیا، حضرت کے سامنے سوال کیا کہ بھئی کیسے پتہ چلے کہ ہماری جو نمازیں ہیں یہ قبول ہوتی یا نہیں؟ تو حضرت نے جو جواب دیا، یہ جواب یاد رکھنے کے قابل ہیں، آپ اس کو غور سے سننا۔ حضرت نے فرمایا کہ ارے بھائی، جب تم نے ایک بار نماز پڑھی، دوسری مرتبہ نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت ہی کی علامت ہے۔ یعنی آپ نے ایک نماز پڑھی، اس کے بعد آپ کو دوسری نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی، تو سمجھ لو پہلی نماز اللہ نے قبول کی ہے، اس لیے اس دوسری نماز کے پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ تو لہٰذا جب ایک عمل ہم نے کر لیا اور وہی عمل دوبارہ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گئی، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمل کو قبول کر لیا ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہمارے عمل میں بہت جان ہے یا ہمارا عمل بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ ہے، بلکہ اس لیے کہ اس عمل کی توفیق اللہ رب العزت نے دی ہوئی تھی۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نمازیں پڑھتے رہیں اور کیفیت کے چکر میں بھی نہ پڑے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر وغیرہ بھی کرتے ہیں، لیکن دل میں کیفیت نہیں بنتی۔ تو یہ دیکھیے، کیفیت یہ مقصود نہیں ہے۔ نمازیں آپ پڑھتے رہے، آپ پابندی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نماز کے بعد آپ کو دوسری نماز کی توفیق ہو رہی ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت سمجھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اس پر ہم تکبر نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں کہ دیکھیے اب مجھے دوسری نماز کی بھی توفیق ہو گئی، اس کا مطلب میری پہلی نماز قبول ہو گئی۔ ایسا بھی نہ کرے، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مثنوی میں ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، وہ بڑے پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتے، عبادتیں کرتے، ذکر و اذکار تسبیحات کی پابندیاں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ اتنی دنوں سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، عبادتیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ تو وہ اپنے شیخ کے پاس گئے، اپنے پیر صاحب کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر کہا کہ حضرت اتنے دنوں سے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ تو حضرت نے فرمایا، ان کے جو شیخ تھے انہوں نے کہا کہ ارے بے وقوف، یہ جو اللہ اللہ کہنے کی توفیق ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب تو ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے سامنے بالکل آ جائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے تمہاری عبادت کو قبول کر لیا، بلکہ عبادت کرنے کے بعد دوسری عبادت کی توفیق ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہی کی علامت ہوتی ہے۔ تو شیخ نے کہا اپنے شاگرد سے، اپنے مرید سے کہ ارے بیوقوف، یہ جو اللہ اللہ کرنے کی توفیق ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہی ہیں۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، اس لیے پریشان حال ہونے کی ضرورت نہیں ہے
کہ بھئی ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہی یا نہیں، عبادتیں کرتے رہو، پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہو، ذکر و اذکار اور تسبیحات کی پابندی کرتے رہیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جو اللہ اللہ کرنے کی توفیق مل رہی ہے، یہ جو عبادتیں کرنے کی توفیق مل رہی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے مایوس ہو کر عبادتوں کو نہ چھوڑے، نمازوں کو نہ چھوڑے، بلکہ اپنے عمل کو کرتا رہے، اور دل کی کیفیت کے چکر میں نہ پڑے۔ یہ دل کی کیفیت انسان کے بس میں نہیں ہے، ہمارا کام ہے عمل کرتے رہنا۔ اللہ کو جب منظور ہوں گا، اللہ دل میں کیفیت بھی پیدا کر دیں گے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ باتیں میرے پڑھنے میں آئی، مطالعے میں آئی، سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائیں، اور ہم سب کو فرائض، سنن و نوافل کی پابندی کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔